ابھی ہمارے شہر بنگلور کے ایک بہت بڑے بزرگ جی الحاج نثار حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 2 دن پہلے انتقال ہو گیا۔ ہمارے صوبے کے بڑے بزرگوں میں سے تھے۔ اللہ جل شانہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ بڑی ہی ماشاءاللہ اچھی شخصیت تھی اور بڑے نیک آدمی ماشاءاللہ، بالکل کم عمری سے پورا گھرانہ ہی ان کا، وہ خود سناتے تھے کہ ان کا پورا گھرانہ ہی ماشاءاللہ بہت دیندار تھا۔ ان کی بڑی بہنیں وہ بہت ہی زیادہ دیندار، دین کی پابند اور اعمال کی پابند اور بڑے نیک جذبے والے تھے جی۔ ان کے والدین اور ان کی بڑی بہنیں بھی میسور کے رہنے والے تھے ماشاءاللہ جی۔ یہاں بنگلور تشریف لائے نوکری کے اعتبار سے، تو پھر یہیں بنگلور ہی کے ہو کے رہ گئے ہیں، پوری زندگی یہیں گزاری۔ اور اللہ جل جلالہ من والہ نے بہت ساری صلاحیتیں عطا فرمائی تھی۔ سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ دین کی بات کو بہت ہی آسان انداز میں سمجھاتے تھے، لوگوں کے دل میں اتر جاتی تھی باتیں تھی بہت سادے انداز میں جی۔ اور تک بندی، جملے کو جملے سے ملانا، اس کا بڑا کمال تھا حضرت کے پاس جی۔ بڑے اچھے اچھے چھوٹے چھوٹے جملے بیان کرتے تھے تقریر کے دوران میں، اپنی جو بات ہوتی تھی اس بات کے دوران میں اچھے اچھے چھوٹے چھوٹے جملے جس سے بات دل کے اندر اتر جائے جی۔ اکثر تقریر میں ارشاد فرماتے دل ارمانوں سے ہاؤس فل ہے جی، دل ارمانوں سے ہاؤس فل جی، پورے ہوتے ہیں یا نہیں ڈاؤٹ فل ہے۔ دل ارمانوں سے ہاؤس فل ہے، پورے ہوں گے یا نہیں ڈاؤٹ فل ہے۔ اور اگر انسان ایمان والی زندگی گزار لے تو اسے جی جنت ملے گی جو ونڈرفل ہے، اور وہاں حور ملے گی جو بیوٹیفل ہے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے جملے بیان کرتے تھے، فرماتے تھے کہ آزادی بربادی، آزادی کی زندگی گزارو گے تو بربادی کی زندگی ہے، آزادی بربادی، پابندی کامیابی۔ تو بہت ہی ماشاءاللہ ظریف طبیعت کے مالک تھے، ہنسنا مسکرانا، سب کو ہنسانا، ہنساتے ہنساتے بات کرنا اور مشکل سے مشکل کام کو آسان طریقے سے سمجھانا۔ بہت لمبے عرصے تک ہمارے جماعت کے کام، دعوت و تبلیغ کے کام کے جو 5 اعمال ہیں وہ 5 اعمال حضرت ہی سمجھاتے تھے جی۔ 5 اعمال سمجھانے کا کام حضرت ہی کرتے تھے، مسجد وار جماعت جی۔ تو حضرت عام اجتماعات میں بھی ظہر سے پہلے کی جو نشست ہوتی، اس نشست میں بھی اکثر حضرت کا بیان ہوتا، تو اس میں بھی روزانہ کے اعمال کو سمجھاتے ہوئے فرماتے تھے کہ کچھ کام روزانہ کرنے کے ہیں، کچھ کام وارانہ کرنے کے ہیں، کچھ کام ماہانہ کرنے کے ہیں۔ روزانہ کرنے کے 3 کام جی، وارانہ کرنے کا 1 کام، ماہانہ کرنے کا 1 کام جی۔ روزانہ کرنے کے مسجد وار جماعت، روزانہ کی ملاقاتیں، گھر کی اور مسجد کی تعلیم، وارانہ اپنے محلے کا گشت، پڑوس کے محلے کا گشت جی، اور ماہانہ جی ہفتے مہینے کے 3 دن۔ تو وارانہ کا جی 2 گشت سمجھاتے ہوئے فرماتے کہ 2 گشت مل کر 1 عمل ہے جی، 2 گشت مل کر 1 عمل ہے۔ تو اس کو سمجھاتے ہوئے حضرت اکثر فرماتے کہ جی ٹراؤزرز کہا جاتا ہے، جو پینٹ پاجامہ پہنتے ہیں تو پاجامے کو کہتے ہیں ٹراؤزرز جی۔ تو اس میں انگریزی کے حساب سے وہ یس لگا ہوا ہوتا ہے، یعنی جی وہ جمع ہے۔ ٹراؤزر نہیں کہتے، ٹراؤزرز کہتے ہیں، پینٹس کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جی 2 پہنچے ہوتے ہیں جی، 2 پیروں کے لیے 2 پہنچے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو ٹراؤزرز کہا جاتا ہے۔ تو 1 پہنچے کو پینٹ نہیں کہتے ہیں یا ٹراؤزر نہیں کہتے، جس میں 2 پہنچے ہوں اس کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت فرماتے جیسے 2 پہنچے مل کر 1 پیجامہ، ایسے ہی 2 گش مل کر 1 عمل ہے جی۔ 2 پائنچے مل کر جیسے 1 پیجامہ بنتا ہے، ایسے 2 عمل مل کر جی 2 گش مل کر 1 عمل ہوتا ہے۔
فرماتے کہ سیزرز کہا جاتا ہے، سیزرز، قینچی کو جو ہے وہ سیزرز کہتے ہیں، سیزر نہیں بولتے بلکہ سیزرز کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ایک کانٹا نہیں ہوتا، دو کانٹے ہوتے ہیں، دو کو ملا کر جو ہے وہ کاٹتا ہے، تو وہ دو جب ایک ہوتے ہیں تو اس کو سیزرز کہا جاتا ہے۔ تو حضرت اس سے سمجھاتے کہ یہ دو مل کے ایک ہے، ایسے ہی دو تعلیم، گھر اور مسجد کی تعلیم مل کے ایک عمل ہے، اور ہفتے کے 2 گشت مل کے ایک عمل ہے۔ اللہ جل شانہ نے لمبی عمر عطا فرمائی، اللہ تعالی حضرت کی جو خدمات ہیں دعوت و دین کے کام کے لیے ماشاءاللہ جو زندگی انہوں نے لگائی ہے، حضرت اکثر فرماتے تھے جی، چونکہ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تک حیات رہے تو لوگ عام طور سے حضرت سے ہی، حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح پڑھوانا چاہتے، لوگ حضرت سے گزارش کرتے مولانا قاسم قریشی صاحب سے کہ آپ ہمارا نکاح پڑھائیں، تو حضرت بیان کرتے اور نکاح پڑھاتے، اور شروع میں تو اجتماع کی مجلسوں میں بھی نکاح کا بیان حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ہوتا تھا، عصر کے بعد حضرت کا بیان ہوتا تھا نکاح کا، تو نکاح مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی پڑھاتے تھے۔ تو جب لوگ اکثر حضرت سے مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح پڑھواتے، بیان کرواتے، تو حضرت ہمارے نثار حضرت فرماتے کہ تمہارے سب کے نکاح میں مولانا کا بیان ہو رہا ہے، اور مولانا کے نکاح میں میرا بیان ہوا ہے۔ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح جی جب ہوا تو حضرت فرماتے تھے کہ اس نکاح میں میرا بیان ہوا، جی میں نے اس میں بیان کیا تھا، اور وہ بیان جو ہے وہ ہمارے بنگلور کا بہت پرانا سرائے ہے، مسافر خانہ، جس کا نام باسط سرائے ہے جالی محلے میں، فرماتے ہیں کہ وہاں وہ نکاح کی دعوت تھی، تو اس نکاح کی دعوت میں میرا بیان ہوا تھا۔ تو سب کے نکاح میں مولانا کا بیان ہوتا ہے، اور مولانا کے نکاح میں میرا بیان ہوا ہے۔ زندگی ماشاءاللہ پوری کی پوری تبلیغ کے لیے لگائی، مختلف ملکوں میں سفر کیا، ہم ایران جماعت لے کر گئے تھے، ایران میں ماشاءاللہ بہت اچھا جماعت کا کام ہوا، اور ایسے ہی مختلف ملکوں میں ماشاءاللہ گئے، خود ہندوستان میں بھی چل پھر کر بہت کام کیا ہے۔ یہ بہت سارے علاقوں میں جب ہمارے صوبے میں بالکل ابتدا میں جماعت کا کام شروع ہوا اور اجتماعات کا سلسلہ شروع ہوا، تو اجتماعات کے سلسلے میں جب سب سے پہلے بیلگام کی طرف اس علاقے میں اجتماع سے پہلے گدک میں ایک اجتماع ہوا جی، تو گدک کے اجتماع کی محنت کے لیے حضرت بتاتے تھے کہ گدک کے اجتماع کی محنت کے لیے میں جماعت لے کر گیا تھا، اور گدک کے اطراف کے سارے علاقے میں نے کام کیا تھا۔ تو اس طرح سے پورے صوبے میں کام کیا، پورے صوبے والے حضرت سے بہت جڑے ہوئے تھے، بڑی محبت تھی، بڑی تواضع، بہت عاجزی، اور بہت ماشاءاللہ انکساری کا معاملہ، خاص طور سے حضرات علماء کے ساتھ بھی بڑی محبت کا سلوک، اور بہت ہی نرمی کے ساتھ میں پیش آنا، اور بڑا محبت کا معاملہ علماء کے ساتھ میں کرنا، یہ سب تھا۔ ہمارے سروں پر ایک سائے کی طرح سے تھے، ابھی ہفتہ واری اجتماعات مشوروں میں بھی ماشاءاللہ تشریف لاتے تھے۔ اللہ کا کرنا، اللہ جل جلالہ من والہ نے وقت موعود پر ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ جل شانہ اپنا قرب خاص عطا فرمائے، اور اولیاء صدیقین میں شامل فرما کر اللہ جل جلالہ من والہ اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے۔